1987 کی گرمیوں میں شمالی مشیگن کے جنگلات میں ایک راز چھپا ہوا تھا جس کے بارے میں مسافر اور مقامی سرگوشیوں میں بات کرتے تھے۔ مشہور سلور سپرنگز ریزورٹ۔ اس کی شہرت صرف اس کی عظمت کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ اس کے اچانک غائب ہونے کی خوفناک حقیقت نے سب کو چونکا دیا تھا۔ جو خاندان وہاں چھٹیاں گزار کر واپس آئے انہوں نے پایا کہ ریزورٹ جیسے وجود ہی میں نہیں رہا۔ سوئمنگ پول جنگل کے اندر کھو گئے، ٹینس کورٹ جڑی بوٹیوں میں ڈھل گئے، مرکزی لاج اور کاٹیجز ایسے غائب جیسے زمین نے انہیں نگل لیا ہو۔ نقشے حتیٰ کہ سرکاری سروے بھی گھنے پائن کے کنارے پر ختم ہو گئے۔ مقامی لوگ اس کا ذکر کرنے سے گریز کرتے اور جیسے ہی نام لیا جاتا نظریں گھبرا کر ادھر ادھر گھومتی تھیں۔ اینا بٹمین 27 سالہ ایک پرعزم تحقیقی صحافی نے اس کہانی کے بے شمار وزٹرز سنے تھے۔ ڈرے ہوئے مسافروں کے خطوط، 1960 کی دہائی کے پرانے اخبارات کی کٹی ہوئی خبریں اور مقامی لوگوں کی کہانیاں جو پھیلتی ہوئی آواز اور گھبراہٹ کے ساتھ سنائی جاتی تھی۔ ہر کہانی میں ایک عجیب سا مشترکہ موضوع تھا۔ ریزورٹ موجود تھا مگر موجود ہونے سے انکار کرتا تھا۔ حقیقت معلوم کرنے کے جنون میں اینا نے ایک چھوٹی سی ٹیم بنائی۔ مارک اس کا وفادار اسسٹنٹ، جیمز ایک تجربہ کار فوٹوگرافر اور لیو ڈرون کا ماہر، وہ سب مل کر اس مشہور مقام کی تحقیقات کرنے کے لیے تیار ہوئے، نہ صرف دیکھنے بلکہ دستاویز کرنے کے لیے۔ وہ وہاں پہنچے جیسے ہی سورج گھنے جنگل کے تاج کے پیچھے غروب ہونے لگا۔ سنہری شعاعیں پائن کی سوئیاں سے چھن کر نرم پتوں کی زمین پر ٹوٹ رہی تھیں۔ ہوا میں گیلی لکڑی، کائی اور ہلکی دھات کی بو تھی۔ ہر قدم پچھلے قدم سے بھاری محسوس ہوتا، جیسے جنگل خود ان کے داخلے کی مخالفت کر رہا ہو۔ اینا کے ڈیوائس پر GPS نقاط درست تھے، پھر بھی جب وہ مقام پر پہنچے تو جگہ بالکل خالی تھی۔ نہ لاج، نہ کاٹیجز، نہ پولز، صرف درخت اور دھند۔ مگر جیسے ہی شام گھنی ہوئی اینا نے دھند میں ایک جھلملاہٹ دیکھی۔ پہلے یہ بہت ہلکی تھی، ایک عکاس جو غیر جگہ سے ظاہر ہو رہا تھا، جیسے چاندنی کسی ایسی سطح سے منعکس ہو رہی ہو جو موجود نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ شکلیں بننے لگیں، عمارتوں کے خاکے، چھتیں، کھڑکیاں، سب حقیقت میں آتے جاتے جیسے کہ کسی آدھی یا دہانی خواب۔ ہوا سرد، بھاری اور غیر مرئی توانائی سے بھر گئی جس سے بال کھڑے ہو گئے۔ مارک نے سرگوشی کی کہ یہ جیسے خود کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پہلی بار اینا نے یہ خوف محسوس کیا کہ انہیں صرف جانوروں یا لوگوں نے نہیں دیکھا بلکہ ریزورٹ کی یاد میں، کچھ قدیم، باشعور اور صبر والا۔ رات پوری طرح چھا گئی تھی۔ سلور سپرنگز کے ارد گرد جنگل جیسے جیتا جاگتا محسوس ہو رہا تھا۔ اینا کے دل کی دھڑکن کے ساتھ سانس لے رہا تھا۔ ہر دھند سے ڈھکا درخت بالکل ہلکا سا حرکت کرتا محسوس ہوتا، شاخیں ایک دوسرے سے راز سرگوشی کر رہی ہوں۔ ریزورٹ کی جھلملائی شکلیں چاندنی میں روشن ہو رہی تھیں مگر ابھی بھی مڑ مڑ کر ظاہر ہو رہی تھیں، جیسے مکمل طور پر موجود ہونے میں ہچکچا رہی ہوں۔ اینا نے کیمرہ اٹھایا۔ لینز سرد اور نمی والی ہوا میں ہلکا سا دھندلا ہو رہا تھا۔ ہر تصویر جو اس نے کھینچی صرف تصاویر نہیں بلکہ لمحے قید کر رہی تھی۔ ٹیم مکمل اشیاء، سائے جو فزکس کے قوانین کے خلاف حرکت کر رہے تھے، پانی کی عکاسی میں وہ شکلیں جو حقیقت میں موجود نہیں تھیں۔ مارک کی آواز خاموشی کو توڑتی ہے، دیکھو پول، کیا یہ ہل گیا؟ کوئی ہوا نہیں ہے۔ وہ مرکزی سوئمنگ پول کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پانی کی سطح غیر معمولی طور پر جھلملاتی ہے اور ایک لمحے کے لیے عکاس صرف ٹیم کا نہیں بلکہ درجنوں لوگ 80 کی دہائی کے سوئم ویئر میں درمیان حرکت، ہنس رہے ہیں اور کھیل رہے تھے، پھر دھند کے اگلے لمحے میں غائب۔ لاج کے اندر ہر کمرہ جو وہ دیکھتے زوال اور حفاظت کا تضاد تھا۔ ہر سطح پر گرد تھی، پھر بھی فرنیچر تازہ چمکتا ہوا لگ رہا تھا۔ پردے پھٹے ہوئے پھر بھی کشیدہ کاری جھلملاتی۔
دیواروں پر تصاویر لگی تھی، جوڑے، خاندان، بچے، سب خوش لمحوں میں جمے، آنکھیں اینا کی ٹیم کی حرکتوں پر گامزن۔ اس کے سینے میں ایک عجیب بے چینی تھی، جیسے ریزورٹ ان کو یاد کر رہا ہو اس سے پہلے کہ وہ اسے یاد کرے۔ پھر سرگوشیاں آئیں، پہلے ہلکی، جیسے پتے آپس میں رگڑ کھا رہے ہوں، تقریباً تسلی بخش، مگر آہستہ آہستہ آوازیں بلند ہو گئیں، ایک دوسرے پر اوور لیپ، زبانیں جانی پہچانی اور بھولی ہوئی۔ رکو، ہمیشہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، مت جاؤ، دیکھو، پیروی کرو۔ اینا کی نبض تیز ہو گئی۔ ریزورٹ میں ہر قدم ایک غیر مرئی حد عبور کرنے جیسا تھا، سائے ایسے لمبے اور مڑے جیسے فزکس کے قوانین کے خلاف، کبھی اس کے راستے میں، کبھی پلک جھپکنے پر غائب۔ جھمکی کی روشنی برق کی غیر موجودگی کے باوجود جھلملا رہی تھی۔ ایک کمرے میں پیانو خود بج رہا تھا، کیز غیر مرئی ہاتھوں سے حرکت کر رہی تھی، بھولی ہوئی دھن کی پرچھائی۔ ریزورٹ زندہ تھا، یہ ہر دھڑکن اینا اور اس کی ٹیم کے ہر خیال کے ساتھ اپنے آپ کو دوبارہ بناتا، ان کے تجسس سے کھا رہا تھا، ان کے خوف کو بڑھا رہا تھا۔ ہر تصویر جو انہوں نے لی، ہر نوٹ جو لکھا، حتیٰ کہ ان کے سائے، سب اس کی یاد کا حصہ بن گئے۔ ہر دیکھنے والا صرف نشان نہیں چھوڑتا، وہ گونج چھوڑتا ہے جو ریزورٹ نے احتیاط سے محفوظ کر لیا۔ اینا نے یہ خوفناک حقیقت محسوس کی، سلور اسپرنگ ریزورٹ اس لیے غائب نہیں ہوا کیونکہ یہ خالی تھا، یہ اس لیے غائب ہوا کیونکہ یہ چن سکتا تھا کہ کون اس کے اندر موجود رہے اور کون نکلے۔ اور اب ریزورٹ جاگ رہا تھا، ان کی موجودگی سے واقف، انہیں کسی چیز کے لیے تیار کر رہا تھا، اگرچہ اینا بھی یہ نہیں جان سکتی تھی کہ کیا۔ جتنا اینا آگے گئی اتنا ہی ریزورٹ اپنے اندر مڑتا گیا۔ ہال وے ناقابل یقین حد تک لمبے لگ رہے تھے، دروازے ایسے کمروں کی طرف لے جا رہے تھے جو موجود نہیں تھے، اور آئینے پچھلے لمحے موجود نہ ہونے والی جگہوں کی عکاسی کر رہے تھے۔ دھند گھنی ہو گئی، اس کے ٹخنوں کے گرد لپٹی، ہوا میں زندہ دھاگوں کی طرح گھوم رہی تھی۔ ہر آواز بڑھی ہوئی محسوس ہوئی، پتوں کا کرچ، بجلی کی ہلکی گونج، ہوا کی سرگوشی، مگر سب ایک مقصد کے ساتھ، جیسے ریزورٹ خود سانس لے رہا ہو۔ مارک کی آواز دبے ہوئے سکوت میں ٹوٹ گئی۔ اینا، کچھ غلط ہے، فرش ہمارے نیچے حرکت کر رہا ہے۔ وہ اشارہ کرتا ہے، اور واقعی لکڑی کے بورڈ ہلکی سی مڑتے ہوئے اوپر نیچے ہو رہے تھے، جیسے سانس لے رہے ہو۔ جیمز نے تصویریں کھینچی، ہر فلیش لمحے کے لیے بھوت جیسی شکلیں روشن کرتی۔ بچے ہنس رہے، جوڑے رقص کر رہے، عملہ چل رہا جیسے کچھ غلط نہ ہو، سب وقت میں جمے لیکن ناقابل یقین حد تک زندہ۔ اینا کے ہاتھ کانپ گئے جب اس نے حقیقت کو سمجھا، وہ قید تھے، نہ جسمانی طور پر بلکہ ریزورٹ کی یاد میں۔ سلور اسپرنگز ریزورٹ صرف موجود نہیں تھا، یہ اپنے زائرین کے شعور سے زندہ رہتا تھا، اور ہر قدم جو انہوں نے اٹھایا، ہر تصویر، ہر سرگوشی کا خیال اس کی طاقت کو بڑھا رہا تھا۔ اچانک لاج کا مرکزی ہال اس کی آنکھوں کے سامنے کھل گیا۔ ایک عظیم الشان فانوس زور سے جھول رہی تھی، حالانکہ کوئی ہوا نہیں تھی۔ کمرے کے بیچ میں ایک استنداد زمین سے اٹھا، جس پر ایک پھٹا ہوا مہمانوں کی کتاب رکھا ہوا تھا۔ ہر شخص کے نام جو وزٹ کر چکا تھا، کچھ پر خط، کچھ دھندلے، کچھ صفحے کے درمیان مٹتے ہوئے۔ آخری اندراج جولائی 1987 کی تاریخ کے ساتھ اسی کا نام تھا، اینا وٹمین، موجود۔ لیو کی آواز ہال میں گونجی، کانپتی ہوئی۔ یہ جان گیا کہ ہم آگاہ ہیں، یہ انتخاب کر رہا ہے۔ کتاب کے قریب ایک سایہ جم گیا، گاڑھا اور تاریک، مقصد کے ساتھ حرکت کر رہا تھا۔ اینا نے ایک کھچاؤ محسوس کیا، جسمانی نہیں بلکہ ذہنی، جیسے ریزورٹ کی شعور اس کے دماغ میں داخل ہو رہی ہو۔ پچھلے وزٹرز کی یادیں اس کی آنکھوں کے سامنے جھلکیں، خوشی، خوف، پچھتاوا، سب مخلوق کو کھلا رہے تھے۔ سب ریزورٹ کی لامتناہی یاد میں جکڑے ہوئے۔ پھر جیسے ہی بال ہال کی گھڑی آدھی رات کو پہنچی، روشنی اور آواز کا اچانک زوال ہوا۔
دھند مضبوط شکل اختیار کر گئی، گھومتے ہوئے ایک گرداب میں بدل گئی۔ اینا نے محسوس کیا کہ وہ اوپر اٹھ رہی ہے، دھند کے ذریعے کھینچی جا رہی ہے، بال کے پار، ہال کے پار، پول کے پار، مڑے ہوئے جنگلوں کے پار، پھر خاموشی۔ جب وہ جاگی، سورج کی روشنی موجودہ مشیگن کے عام پائن کے درختوں میں چھن رہی تھی۔ کلیئرنگ خالی تھی، نہ لاج، نہ دھند، نہ سرگوشی کرتی یادیں۔ کیمرے جب بعد میں چیک کیے گئے ریزورٹ کو زندہ دکھاتے، مگر کبھی واقعی موجود نہ تھا۔ جھلملاتا، آدھا موجود، دنیاؤں کے درمیان ایک یاد میں قید۔ اینا کبھی واپس نہیں گئی، اس نے اپنی کہانی کبھی شائع نہیں کی، مگر کبھی کبھار مشیگن کے دھندلے صبحوں میں ڈرائیور سلور سپرنگز ریزورٹ کی جھلکیاں دیکھنے کی اطلاع دیتے ہیں۔ پولز جو ناقابل یقین آسمان منعکس کرتے ہیں، ہنسی کے سائے اور روشنی جو ایسے درختوں سے جھلملا رہی ہے جو موجود نہیں ہوتے۔ کہانی زندہ ہے، کچھ مقامات انتخاب کرتے ہیں کہ کون انہیں دیکھے، اور کچھ جیسے سلور سپرنگز صرف ان لوگوں کے لیے موجود ہیں جو بہت قریب قدم رکھتے ہیں، اتنا دیر کہ یاد کیے جائیں اور پھر مٹا دیے جائیں۔